رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی مثالی زندگی کے عنوان سے جو سلسلہ وار بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری ہے، اس لیے اس ماہ کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ بہت سارے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں معمولات کیا ہونے چاہیے، اور بہت سی ایسی کتابیں بازار میں فروخت کی جا رہی ہیں، اور بہت سے ایسے کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور بہت سے ایسے پمفلیٹ بانٹے جا رہے ہیں جس میں مختلف اعمال کا تذکرہ ہے۔ وہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد ہر مسلمان ہی جس کے سامنے سے وہ تمام چیزیں گزرتی ہیں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ رمضان میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور کون سی صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، کون سا ذکر کرنا چاہیے۔ تو کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوا ایک عمل ہم سب اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں 4 اعمال کی کثرت کرنی چاہیے۔ پہلا عمل لا الہ الا اللہ کا ورد، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ایمان کی آبیاری کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے، ایمان کو تقویت بخشو لا الہ الا اللہ کے ذریعے، ایمان کے نور میں اضافہ کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ یہ ماہ مبارک ایمان میں تقویت لانے کا مہینہ ہے، ایمان کے نور میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کی ترغیب دی، اس ورد کی کثرت ہو۔ اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی ترغیب دی وہ ہے استغفار کی کثرت۔ ہر مسلمان کی زندگی رمضان میں ایسی ہو کہ خوب استغفار کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فرصت کے اوقات میں زباں پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا جو بھی استغفار کا کلمہ یاد ہو۔ اتنی برکات ہیں استغفار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ جس شخص نے استغفار کی پابندی شروع کر دی، اللہ پاک ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرمائیں گے، اور اللہ تعالی ہر پریشانی استغفار کی پابندی کرنے والے کی دور فرمائیں گے، اور رزق میں اللہ اتنی برکت نصیب فرمائیں گے کہ اسے بے گمان کی روزی اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ مہینہ میرے عزیزوں ہے ہی اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ۔ تو اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی استغفار کی کثرت کی، کہ خوب استغفار کیا جائے۔ اور جس سعادت مند شخص نے اس مہینے استغفار کی کثرت کر لی، میرے عزیزوں ہر تنگی اس سے دور ہو جائے گی، ہر پریشانی اس سے ٹل جائے گی، ہر غم اور پریشانی اللہ اس سے دور فرما دیں گے، اور اللہ اس کی روزی میں اتنی برکت نصیب فرمائیں گے کہ اسے بے گمان کی روزی اللہ عطا فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی کثرت کی ترغیب دی وہ ہے جنت کی دعا۔ یہ تو ہے ہی جنت کی طلب اور جنت کی تڑپ بڑھانے کا مہینہ۔ اس مہینے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ساری جنتوں کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، اس لیے ترغیب دی گئی کہ خوب جنت کی دعا مانگی جائے اللہ سے، اور اللہ سے ہر نماز کے بعد اور جب بھی دعا مانگیں اللہ سے جنت الفردوس کی دعا مانگیں۔ اتنی خوبصورت جنت جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور جب سے بنایا اللہ روزانہ 5 مرتبہ جنت الفردوس کو کھولتے ہیں،
اور اعلان کرواتے ہیں اے جنت خوبصورت ہو جا، مزین ہو جا میرے آنے والے بندوں کے لیے۔ اس جنت کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور روزانہ اس کی خوبصورتی میں 5 مرتبہ اللہ اضافہ فرمائے۔ اور چوتھے عمل کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی رمضان المبارک میں، وہ ہے جہنم سے پناہ کی دعا۔ ہر نماز کے بعد اور جب بھی دعا مانگیں اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ جہنم سے پناہ نصیب فرما دیجیے۔ اور یہ تو ہے ہی جہنم سے پناہ مانگنے کا مہینہ، جہنم کے سارے دروازے اس ماہ مبارک میں بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ میرے بندے اللہ کی پناہ مانگے اور اللہ بندوں کو جہنم سے محفوظ فرما لے۔ یہ 4 عمل وہ ہیں جو حدیث مبارکہ میں مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی خاص عمل رمضان المبارک کا نہیں ہے کہ اتنی 100 مرتبہ کوئی سورت پڑھنی ہو یا سینکڑوں مرتبہ کوئی آیت کا ورد کرنا ہو، کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ نماز باجماعت کی پابندی، اور گھروں میں مسلمان بہنیں نماز کی وقت پہ نماز ادا کرنے کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، قضا نمازوں کی ادائیگی، ذکر کی کثرت، اور اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ رمضان